اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ہی محبان مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بخیریت ہیں۔ موسمین، اللہ جل شانہ اپنی اس لا ریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی ہے حق کے ساتھ۔ اللہ جل شانہ نے جو یہاں پہ لفظ حق استعمال کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ وہ چیز جس میں ذرا برابر شک نہیں ہوتا ہے۔ حق چیز وہ ہوتی ہے جس کے بارے میں ہمیں یہ پکا یقین حاصل ہو کہ وہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہوتا ہے۔ اور شک والی چیز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں نہ یہ پکا یقین حاصل ہو کہ وہ سچ ہے اور نہ ہی یہ پکا یقین حاصل ہو کہ وہ جھوٹ ہے، تو وہ شک والی چیز ہوتی ہے۔ اور اللہ جل شانہ خود قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، بالکل خالص کتاب ہے، ہر قسم کے عیب اور نقص سے مبرا اور پاک ہے۔ تو جس طرح یہ کتاب خالص ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بس آپ اللہ کی عبادت کیجئے، عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ موسمین، پتہ چلا کہ یہاں پہ آیت کے دونوں حصوں کا جو نچوڑ اگر اسیر نکالا جائے تو وہ بھی خالص ہی نکلتا ہے، وہ اخلاص نکلتا ہے۔ خالص چیز ہوتی ہی وہ ہے جس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ اگر وہ اس میں کوئی ملاوٹ شدہ چیز اس میں مل بھی جاتی ہے، اس میں مکس ہو بھی جاتی ہے، تو اگر ہم اس ملاوٹ شدہ چیز کو اس میں سے نکال دیتے ہیں تو پھر وہ پاک ہو جاتی ہے، وہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہو جاتی ہے، وہ بالکل خالص ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ ہمیں بہترین مثال ایک خالص چیز کی قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مما فی بطونہ، ہم تمہیں اس میں سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے، بین فرث و دم لبن خالصا، خون اور گوبر کے درمیان میں سے خالص دودھ، سائغا للشاربین، جو کہ پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ تو حضور والا اللہ جل شانہ نے یہاں پہ ایک بہترین مثال خالص چیز کس طرح بیان فرما دی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو قرآن میں اللہ جل شانہ نے خون کا بھی اس کا ذکر کیا ہے اور گوبر کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن اس میں سے سفید خالص دودھ نکلتا ہے، اس میں ذرا برابر ملاوٹ گوبر کی نہیں ہوتی ہے، نہ ہی ذرا برابر ملاوٹ اس میں خون کی ہوتی ہے، بلکہ اس کے درمیان میں سے اللہ جل شانہ خالص دودھ نکال رہا ہوتا ہے جو کہ پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے۔ تو جس طرح یہ دودھ خالص ہے، اسی طرح ہماری جو عبادتیں ہونی چاہیے وہ بھی خالص ہونی چاہیے۔ ہماری عبادتوں کا اخلاص کیا ہے کہ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس تم اللہ کی عبادت کرو، عبادت کو خالص کرتے ہوئے، یعنی کہ وہ عبادت ایسی ہو کہ اس میں نہ کسی کو دکھانا مقصود ہو، نہ کسی کو سنانا مقصود ہو، نہ ہی اس کے اوپر اپنی تعریف سننا مقصود ہو، بلکہ مقصود ہو تو جس اللہ جل شانہ کی رضا مقصود ہے۔ یہ چیز وہ ہوتی ہے جو کہ خالص ہوتی ہے، اور کل قیامت والے دن صرف وہی چیز قابل قبول ہوگی جو کہ خالص ہوگی، اللہ کی رضا کی خاطر کی ہوئی ہوگی۔ اگر جو چیز لوگوں کو دکھانے کے لیے یا سنانے کے لیے کر دی گئی، اس کا صلہ دنیا میں تو شاید مل جاتا ہے، لیکن آخرت میں سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو موسمین، شعب الایمان میں یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ حضور خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت ہی پیارے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کو قائم رکھنا نیکی کرنے سے زیادہ دشوار عمل ہے، یعنی کہ نیکی کے اوپر استقامت رکھنا، استقامت کے ساتھ اس کام کو کرنا نیکی کرنے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ کہ ایک شخص ایک نیکی کو مخفی طریقے سے کرتا ہے، چھپ کے کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس کی نیکی کو مخفی نیکیوں میں، چھپی ہوئی نیکیوں میں لکھ دیتا ہے، اور اس کا ثواب جو ہے 70 گنا بڑھا کے لکھ دیتا ہے، اور پھر اس کو شیطان ورگلانا شروع کر دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ تو نے نیکی کی ہے، لوگوں کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ تو نیک بندہ ہے، تو نے نیکی کی ہے، تو نے احسان کیا ہے، تو وہ لوگوں کے سامنے اس چیز کا اعلان کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے فلاں نیکی کی ہے۔ تو اللہ جل شانہ وہ جو نیکی مخفی نیکیوں میں لکھی گئی تھی اس کو نکال کر ظاہری نیکیوں میں لکھ دیتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی نیکی کو ظاہر کر دیا ہے، اور اس کا ثواب 70 گنا بڑھا کے اس کو عطا کیا گیا تھا۔ مخفی نیکی کرنے کی وجہ سے، وہ ظاہر کرنے کی وجہ سے اس میں بھی کمی کر دی جاتی ہے، ثواب میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ تو مزید شیطان اس کو مردود ورگلاتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری تو اس پہ عزت ہونی چاہیے، لوگوں کو پتہ تو چل گیا ہے، لیکن لوگوں کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ تو بڑا نیک بندہ ہے،
تو پھر وہ اس کی تمنا کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اس انداز سے اس کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس کی عزت کریں اس کے اوپر. تو اللہ جل شانہ اس کی وہ جو نیکی ظاہری نیکیوں میں لکھی جاتی ہے وہ نیکی اس کی بالکل رائگاں چلی جاتی ہے. تو پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جان اور مال آنے جانے والی چیزیں ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت بندہ خود کرتا ہے. تو حضور والا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو عمل ہم کر رہے ہوتے ہیں نیک عمل، اس کا باعث اس کام کی نیکی ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں کو دکھانا سنانا مقصود ہو، نہ ہی اپنی تعریف سننا مقصود ہو. اگر وہ کام فرض ہے تو اس کی جو اصل ہے، اس کا باعث جو ہے اس کی فرضیت ہونی چاہیے، اور اس اعتبار سے پورا انسان اللہ جل شانہ سے ثواب کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ کے قرب خاص کا طلبگار ہوتا ہے، نہ کہ لوگوں کے قرب کا حاصل اس کا مقصود ہوتا ہے. اگر والدین جو ہیں وہ نیکی کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کو خوش کر رہے ہیں، تو وہ اپنے نیک عمل میں مخلص نہیں، خالص نہیں. اگر اسی طرح والدین کے ڈر سے بچے والدین کو خوش کرنے کے لیے نیک عمل کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنے عمل میں مخلص نہیں ہے، وہ بھی خالص نہیں ہے ان کا عمل، کیونکہ وہ والدین کے لیے کر رہے ہیں، اللہ جل شانہ کی رضا کی خاطر تو نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے من یرید ثواب الدنیا نؤتیہ منہا، جو دنیا میں ثواب کا طلبگار ہے، جو دنیا میں مال کا طلبگار ہے، ہم اس کو اس میں سے دے دیتے ہیں. ومن یرید ثواب الآخرۃ نؤتیہ منہا، اور جو آخرت کے ثواب کا طلبگار ہے ہم اس کو اس میں سے دے دیتے ہیں. وسنجزی الشاکرین، اور شکر کرنے والوں کے لیے اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جزا ہے. اب شکر کیا ہے؟ اصل میں حقیقت شکر کی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ انسان کو نعمت عطا فرما رہا ہے، اور انسان کا شکر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. جن کاموں کو کرنے کا اللہ جل شانہ نے حکم دیا ہے وہ کام کرے، اور جسے رک جانے کا حکم دیا ہے اسے رک جائے. وہی انسان کی جو عبادت اگر خالص ہوگی تو وہ قابل قبول ہوگی، وہی انسان کا شکر ہے. اور بذات خود اللہ جل شانہ کی یہ صفت ہے شکر، یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ بندوں کا شکر ادا کرتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جب بندہ اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے. وہ نعمتیں دنیاوی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں اور اخروی اعتبار سے اس کو جنت عطا فرما دی جاتی ہے. اللہ جل شانہ اس بندے کو نعمت عطا فرما دیتا ہے. تو عبادت اگر خالص ہوگی، جتنی ہماری محنت ہوگی، انما الاعمال بالنیات حدیث مبارکہ تو ہے، متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، یہ مسلم اور بخاری شریف میں لکھی ہوئی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور شارحین اس کی جو شرح کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی کہ ہمارے عمل کے اندر جتنی محنت ہوگی، جتنے ہم مخلص ہوں گے، اس ہمارا عمل جتنا خالص ہوگا اس قدر ہمیں زیادہ ثواب ملے گا. اگر کوئی بندہ تھوڑا عمل کرتا ہے، مثال دینے لگا ہوں، اگر کوئی بندہ 2 نفل پڑھے گا تو اس کو اس اعتبار سے ثواب ملے گا، اور اگر کوئی بندہ 4 نفل 6 نفل 8 نفل پڑھتا ہے، اپنے عمل میں اضافہ کر رہا ہے، ساتھ ساتھ فرائض بھی پورے کر رہا ہے، تو اس اعتبار سے اس کی محنت کا پھل اس کو ملے گا. تو جو بندہ خود اپنے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ بندہ کہے کہ مجھے جنت مل جائے گی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے جنت عطا فرما دی، اللہ ہم کو دوزخ سے پناہ عطا فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما ہم کو. لیکن ہم نیک کام کریں ہی نہ، اگر کریں تو لوگوں کو دکھانے سنانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اپنی تعریف سننے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اعمال جو ہیں وہ دنیا کے لیے ہوتے ہیں، آخرت میں ان چیزوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے. اور اس کی بڑی بہترین مثال ترمذی شریف کے حدیث مبارکہ ہے، تبیان القرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک شخص کے گرد لوگ اکٹھے ہیں، اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو ایک اکیلا شخص ہے جس کے گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیان کر رہا ہے. وہ کسی ایک آدھ بندے سے پتہ کرتا ہے کہ یہ شخص کون ہے جس کے گرد لوگ اکٹھے ہیں، تو بندہ اسے بتاتا ہے کہ یہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو وہ شخص بھی وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ محفل برخاست ہو جاتی ہے، لوگ سارے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ شخص وہیں پہ بیٹھا رہتا ہے. اور پھر جو راوی حدیث ہیں بذات خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے، ایسی حدیث سنائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود آپ نے سنی ہوئی ہو، ایسی حدیث مبارکہ مجھے بیان فرما دیجیے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمانے لگے کہ میں تمہیں ضرور ایک ایسی حدیث سناؤں گا جو میں نے خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکیلے اس گھر میں سنی ہے. تو پھر آپ ساتھ ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں. اب بندہ سوچے یہاں پہ وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کون سی کیفیت ہوگی جو بیان کرنا چاہ رہے تھے، جو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دی.
کہ جس کا غلبہ اس انداز سے ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی دیر بعد ہوش میں جب آتے ہیں تو پھر بیان فرماتے ہیں کہ میں ضرور تمہیں ایک ایسی حدیث سناؤں گا جو میں نے خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی اور باغور سمجھی اور اکیلے اس گھر میں سنی۔ یہ کہنا تھا کہ دوسری بار پھر آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب تیسری بار آپ کی طبیعت تھوڑی سنبھلتی ہے پھر فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ضرور ایک ایسی حدیث سناؤں گا جو خود میں نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی، باغور سمجھی اور اکیلے اس گھر میں سنی۔ حتیٰ کہ پھر آپ تیسری مرتبہ جب بے ہوش ہوتے ہیں اس کے بعد ہوش میں آتے ہیں تو جو بندہ گیا تھا ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ سہارا دے کے آپ کو تھوڑا سیدھا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ قیامت قائم فرمائے گا اور یہ وہ روز ہوگا جس دن لوگ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ اپنا حساب لینا تین طرح کے لوگوں سے شروع فرمائے گا۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے غنی کیا ہوگا، اور ایک وہ شخص جو اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہوگا، اور ایک وہ شخص تیسرا بندہ جو کہ عالم ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا کیا ہوگا۔ یہ تین طرح کے لوگ ہیں جن سے قیامت والے دن اللہ جل شانہ اپنا حساب لینا شروع کر دے گا۔ سب سے پہلے اس قاری قرآن سے پوچھا جائے گا کہ اللہ جل شانہ فرمائے گا کہ میں نے تجھے قرآن کا علم عطا فرمایا تھا، تو نے اس کا کیا کیا؟ تو وہ شخص کہے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے قرآن کا علم عطا فرمایا، میں نے اس کی تبلیغ کی، لوگوں میں اس کو پہنچایا، تیرے احکامات کو پہنچایا، تیرے اوامر و نواہی کو لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے گا تو نے یہ عمل اس لیے کیا کہ لوگ کہیں گے بڑا قاری ہے، بڑے علم والا بندہ ہے، بڑا عالم ہے۔ تو وہ لوگوں نے کہہ دیا۔ پھر اس شخص کو بلایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھ کو مال عطا کیا تھا، تجھ سے فقیری کو، فقر کو دور کیا تھا، تجھ سے محتاجی کو دور کیا تھا۔ تو وہ شخص کہے گا یا اللہ تو نے مجھے مال عطا فرمایا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے گا تو نے اس مال کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا میں نے اس کو غرباء، مساکین میں، اپنے رشتہ داروں میں، تیرے رستے میں یا اللہ اس کو خرچ کیا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے یہ عمل اس لیے کیا کہ لوگ کہیں گے یہ بڑا سخی ہے، بڑے دل والا، بڑا جواد بندہ ہے۔ پھر تیسرے بندے کو بلایا جائے گا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو رہا ہوگا، جس کا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہوا۔ اللہ جل شانہ اس شخص کو بلائے گا اور پوچھے گا کہ تو میرے راستے میں کیسے شہید ہو گیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے تیرے راستے میں جہاد کرنے کو حکم دیا گیا تو میں تیرے راستے میں نکل پڑا، اور لڑتے لڑتے مجھے زخم آیا اور میں شہید ہو گیا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے اللہ جل شانہ کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے یہ عمل اس لیے کیا کہ لوگ کہیں گے بڑا طاقت والا بندہ ہے، بڑا بہادر ہے۔ تو جب یہ بات اس شخص نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روئے، حدیث کے الفاظ لوگ کہنے لگے کہ شاید یہیں پہ حضرت امیر معاویہ اللہ تعالیٰ عنہ ہلاک ہو جائیں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ اگر تین طرح کے لوگوں کا یہ حال ہے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ پھر آپ نے سورہ ہود کی تلاوت فرمائی جس میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دنیا اور زینت دنیا کے طلبگار ہیں ہم ان کو ان کا پورا پورا بدلہ دنیا میں دے دیں گے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا سوائے جہنم کے۔ تو معززین، اللہ جل شانہ نے جو کائنات میں انسان کو پیدا کیا ہے اس کا مقصد یہ دیا ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اگر وہ عبادت ہی ناقص ہوئی، اس میں عیب ہوا، وہ ایسی عبادت ہوئی جو لوگوں کو دکھانے سنانے کے لیے، ریاکاری کے لیے کی گئی، تو وہ عبادت ایسی ہوگی جو کل قیامت والے دن انسان کی مغفرت کا تو سبب نہیں بن سکتی لیکن اس کی عذاب کا سبب ضرور بن سکتی ہے۔ تو اپنے گریبان میں ہر بندے کو میرے سمجھ جھانکنا چاہیے۔ ہم نے ماضی جو گزارا ہے، ہم اپنے جو پیچھے گزار چکے ہیں، جتنی عبادتیں اللہ کی ہیں وہ ہم نے کیسی کی ہیں؟ کیا ان کے بارے میں علم بھی سیکھا تھا کہ نہیں تھا سیکھا؟ بغیر علم کے یہ باتیں شروع کر دی ہیں۔ اگر وہ علم کے بغیر شروع کی ہوئی ہوں اور پھر اس کے بعد ہم کہیں جناب یہ تو پوری دنیا کر رہی ہے، یہ کوئی دعویٰ یا دلیل نہیں ہے۔ علم سیکھنا فرض ہے، اور پھر سیکھیں گے علم سیکھ کر ہم نے جب عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، تو اس میں خشوع و خضوع کیسے قائم ہوتا ہے، اس میں عاجزی انکساری کیسے قائم ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا انداز اور طریقہ کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن میں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے
اور اس وقت صحابہ کرام دجال کا ذکر کر رہے تھے، تو حضور خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں دجال سے بھی زیادہ خطرناک چیز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور سنائیے، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص ہے جو کہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی اور شخص اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو وہ پہلے سے بہتر نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ شرک خفی ہے، یعنی یہ عبادت وہ جو کر رہا ہے، جو انسان نماز پڑھ رہا ہے اس کو پہلے بھی تو بہتر طریقے سے پڑھ سکتا تھا، اب وہ دوسرے بندے کو دکھانے کے لیے اس نے اور زیادہ بہتر کرنا شروع کر دی نماز۔ یعنی اللہ کا ڈر نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بندے کا ڈر ہے کہ یہ میرے عیب اور نقص نہ نکال۔ تو حضور والا اللہ جل شانہ کا ڈر ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس بات کی حقیقت ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ جل شانہ دیکھ رہا ہے، اور جب وہ دیکھ رہا ہے اور پھر یہ حقیقت ذہن میں ہو کہ ہم عبادت جو کر رہے ہیں، اور عبادت صرف یہ نہیں ہے آپ صرف نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں مسجد میں، یہ عبادت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ جل شانہ نے بہت سے فرائض ہمارے ذمہ لگائے ہیں۔ اس میں ایک بہترین فرض جو آپ باقی فرائض کو ادا کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں وہ ہے علم سیکھنا۔ علم سیکھیے، ہر ایک قدم بقدم آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یہ مجھ پر فرض کیا گیا ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، مستحب ہے، حلال ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، تو کون سا مکروہ ہے؟ مکروہ تحریمی ہے یا تنزیہی ہے؟ یہ کیٹیگری، یہ اصطلاحات ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جب ہم قدم بقدم ہر ایک چیز کے بارے میں علم سیکھنا شروع کر دیں گے، اسلام تو ہمیں ہر ایک چیز کے بارے میں تربیت کرتا ہے، ہر چیز کے بارے میں انسان کی تربیت کر رہا ہوتا ہے، اس کو سکھا رہا ہوتا ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اگر ہم خود ہی علم میں ناقص ہوں اور علم نہ سیکھنے کی وجہ سے پھر یہ ہو کہ ہم سوائے جنت بجائے جنت میں جانے کے ہم جہنم میں جا رہے ہیں۔ ہر ایک چیز میں آپ کو خالص ہونا چاہیے، اس میں کسی کا دکھانا یا سنانا تو مقصود ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ریاض الصالحین کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ تمہارے چہروں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ جل شانہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ تو حضور والا قیامت والے دن جب قبر میں انسان نے جانا ہے تو اپنے اعمال لے کے جانے ہیں، مال لے کے نہیں جانا ہے۔ اگر کوئی بندہ حرام کاری کر رہا ہے، حرام مال کما رہا ہے، وہ بھی اس کے اوپر کسب تھا، حلال کمانا فرض تھا، حلال کھانا فرض تھا، حرام سے بچنا اس پہ فرض تھا، تو وہ فرضیت کیسے وہ پوری کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی غور و فکر کیجیے۔ صرف اپنی بنیادی ضرورتوں کے اوپر غور و فکر نہ کریں کہ میرے گھر کے خرچے نہیں پورے ہوں گے اگر میں نعوذ باللہ حرام نہیں کماؤں گا، اگر میں نے حرام نہ کمایا تو میں یہ نہ ہو کہ میرے بچوں کی فیسیں رک جائیں گی، بجلی کے بل رک جائیں گے۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو اختیار عطا فرمایا ہوا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ بندے پر اس کی وسعت، طاقت، ہمت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، بے شک اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو طاقت ہمت عطا فرمائی ہے اس کے مطابق اس کے اوپر بوجھ ڈالا گیا ہے، اس کی طاقت ہمت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے، وہ اس کو پورا کر سکتا ہے۔ کیا وجہ ہوتی ہے ہم اپنے فرائض کو اخلاص کے ساتھ پورا نہیں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کی بنیادی ایک وجہ تو علم سے دوری ہوتی ہے، اور بعض وہ بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو علم ہوتا ہے لیکن ان میں عمل نہیں ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ یہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو پھر ڈاکٹری کے حوالے سے نالج ہونا ضروری ہے، وہ آپ سیکھیں گے کہ یہ بیماری فلاں بیماری ہے، اس کے بارے میں کون سی دوا دی جائے تو یہ بیماری درست ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح حضور والا کوئی بھی شعبہ ہو اس کو سیکھنے کے لیے آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے، آپ کو سیکھنے کے لیے اس کے پاس جانا ہوگا، وہ سیکھ کر آپ کے اندر نالج آئے گا، آپ اس کے اوپر عمل کریں گے، پھر پریکٹیکل لائف میں اس کو شعبے کے لے کے آئیں گے، پھر آپ کو اس شعبے کے اعتبار سے آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ مل رہا ہوگا۔ لیکن اگر اسی طرح وہ نیم حکیم خطرہ جان آپ بن جائیں گے اگر آپ نے اس کی مکمل طور پہ ایک عبور حاصل نہ کیا ہوا اس علم کے اوپر۔ اسی طرح اگر ہم عبادت میں عبور حاصل نہ کریں، اپنی عبادت جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، اندر کے فرائض اس کو پتہ نہیں ہے کون سے ہیں، واجبات کون کون سے ہوتے ہیں، مستحبات کیا ہوتی ہے، نماز کے اندر کی سنتیں کون سی ہیں، تو یہ چیزیں اگر نہیں پتہ ہوں گی تو اس کے بعد وہ کیسے نماز کامل کر سکتا ہے؟ جہاں پہ سجدہ صاحب نہیں کرنا وہاں پہ کر رہا ہوگا، جہاں پہ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ نہیں کر رہا ہوگا، جب نہیں کر رہا ہوگا جہاں پہ کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز ہی کامل نہیں ہے، ناقص نماز ہے۔ تو علم سیکھنا بھی فرض ہے، یعنی کہ ہمارے قدم بقدم ہمیں ہر ایک چیز کے بارے میں دیکھنا چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ مسلمان کے لیے دنیا کوئی جنت نہیں ہے، یہ قید خانہ ہے۔
کافر کے لیے جنت ہے۔ ہمیں اس قید خانے کو سمجھنا چاہیے کہ یہ وقتی ہے، ہر وقت کا رہنے والا نہیں ہے۔ قیامت والے دن تو کافر کے لیے کوئی صلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے اللہ جل شانہ نے ایک اعلیٰ ترین چیز دنیا سے بھی بڑھ کے رکھی ہوئی ہے، وہ جنت ہے، اور ادنا درجہ جو جنت کا ہے وہ بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑا ہوگا۔ پر ہمیں خود اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنی عقل کے اوپر تھوڑا بہت ہمیں خود غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، مال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور آخرت کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ انسان کو اپنے ساتھ خود مخلص ہونا ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے نا کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بس آپ اللہ کی عبادت کیجئے، عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ تو عبادت خالص کیسے ہو سکتی ہے؟ جب ہم نے اس کے بارے میں علم سیکھا ہوگا اور ہمارے دل میں اللہ جل شانہ کا ڈر ہوگا، تقوی ہوگا، خشیت الہی ہوگی، اور اس کے بعد ہم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارا یہ ذہن ہو کہ ہم پورے صراط کے اوپر کھڑے ہیں، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جہنم کے اوپر اس کو پیوست کیا گیا ہے۔ جنت آپ کی دائیں سائیڈ پہ ہے اور دوزخ آپ کی بائیں سائیڈ پہ ہے، اور نامہ اعمال آپ کا آپ کے سامنے ہے، اور موت کا فرشتہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے، اور یہ زندگی کی آپ کی آخری نماز ہے۔ پھر آپ تصور کیجئے کہ اس نماز کو آپ کیسے پڑھیں گے۔ صرف وہ نماز ہی نہ دیکھیں، پھر اپنے اعمال جتنے بھی آپ روزمرہ کی روٹین کے آپ کے اعمال ہیں ان کے اوپر غور و فکر کیجئے، وہ چاہے شعبے پیشے کے اعتبار سے ہوں یا پھر کوئی بھی عمل ہم کر رہے ہوں، کوئی بھی فرض ہم پہ جو کام کیے گئے ہیں ان سب کو دیکھیں آپ۔ اگر میری بہنیں سن رہی ہیں تو پردے کے حوالے سے دیکھیں کہ ان کے اوپر وہ کیا احکامات آج کے دور کے اعتبار سے اللہ جل شانہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ عمل کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں۔ اگر یہاں پہ ہم 4 باتیں کر کے ایک دوسرے کا منہ بند کر دیں گے، لیکن کل قیامت والے دن جب اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے، اس وقت تو ہماری زبانوں کو تالا لگا ہوا ہوگا۔ پھر ہمارے وہ اعضاء جو گناہوں میں ہم نے دنیا میں ملوث کر رکھے تھے، وہ بول بول کے کہیں گے کہ یا اللہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ عمل کرتا رہا ہے یا کرتی رہی ہے دنیا۔ تو میں اپنے تمام ہی سامعین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو اللہ جل شانہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کا مقصد سمجھیے کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو وہ عبادت خالص ہونی چاہیے، جیسے ہمارا یہ دل کرتا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں ہر قسم کے اب نقص اور بیماری سے مبرا اور پاک رکھے، ہر قسم کے غرور و تکبر، کینہ، بخل، دکھاوا، چوری، ڈاکہ، جوا، دھام، بہتان، ریاکاری، فسق و فجور، قتل، زنا سے دور رکھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوری تب بھی ہوگی جب ہمارا عمل اس میں شامل ہوگا، تب ہمارے اخلاق رذیلہ ختم ہوں گے اور اخلاق حسنہ ہماری زندگی میں آئیں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں خالص اپنی رضا کی خاطر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی ریاکاری سے محفوظ فرمائے، ہر قسم کے شرک خفی و ظاہری سے محفوظ فرمائے، اور اللہ جل شانہ اپنے بارگاہ کا ہمیں مقبول بندہ بنائے، دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے، ہمیں ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نہ کسی کو دکھانا مقصود ہو، نہ کسی کو سنانا مقصود ہو، نہ ہی اس پہ اپنی تعریف سننا مقصود ہو، صرف مقصود ہو تو اللہ جل شانہ کی رضا مقصود ہو۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔